بے شک فتح آ چکی اور دشمن ناکام ہو گیا۔ آخرکار امریکہ نے ایران کے اندر اپنی شکست کا اعلان کر دیا ہے۔ حال ہی میں ڈونلڈ ٹرمپ سے میڈیا نے یہ سوال کیا کہ ایران کے نیوکلیر پروگرام اور اس کے یورینیم کے بارے میں آپ کے کیا خیال ہیں، تو اس کا کہنا تھا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ جو مرضی کرے۔ آپ ذرا غور کریں کہ یہ الفاظ ایک تھکے ہوئے، مغرور اور طاقت کے نشے کے اندر بھرے ہوئے اس شخص کے ہیں جو کہ کچھ ہی دن پہلے یہ دھمکی دے رہا تھا کہ ہم اس پوری ایرانی سویلائزیشن کو ہی صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ وہ امریکہ جو کہ 3 مہینے پہلے جنگ کے اندر یہ کہہ کر کودا تھا کہ جلوہ ہے ہمارا، آج اس بیچارے کی یہ حالت ہو چکی ہے۔ مجھے اپنے گھر جانا ہے، مجھے گھر جانا ہے۔ مطلب اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ اس جنگ سے باہر نکلے تو کیسے نکلے۔ یہ وہی ٹرمپ ہے جو کہ آج یہ کہہ رہا ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر سے ملنا میری خوش قسمتی ہوگی اور میں اس سے ضرور ملنا چاہوں گا، یہ میرے لیے آنر کی بات ہے۔ مطلب مجھے تو یقین ہوتا جا رہا ہے کہ اس بندے کا دماغ واقعی ہلا ہوا ہے، کیونکہ جس بندے کے پورے خاندان کو آپ نے شہید کر دیا، اس کی حکومت کو آپ نے اسلامک ڈکٹیٹرشپ کا، اور جو بیچارے بے ضرر قسم کے لوگ تھے مثلاً آیت اللہ خامنائی اور اس کے علاوہ علی لاریجانی جو کہ مذاکرات کے ذریعے مسئلے کا حل چاہتے تھے، ان کو تو آپ نے مروا دیا۔ اور جب آپ کو اس جنگ سے کچھ نہیں ملا، آپ کے خود کے پاؤں جل رہے ہیں، تو آپ کو احساس ہو گیا کہ میں اب ایران کے سپریم لیڈر سے ملنا چاہتا ہوں۔ مطلب آپ اس کی حکومت کو اب ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ Ayatollah, the new supreme leader. I don't want to meet, but if I did meet, I'd be honored to meet him. I'd like to see if we make a deal. ایک ایسی بے شرمی ہے کہ جس ایران کو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ ختم ہو چکا ہے، اس کی آرمی تباہ ہو چکی ہے، اور اس کے علاوہ اس طرح کے الفاظ سے آپ اس کو دھمکا رہے تھے، آج یہ نوبت کیسے آ گئی کہ آپ اس سے ملنا چاہتے ہیں؟ اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بھی اس بندے کی ایک چال ہے، کیونکہ میں اس کا دماغ سمجھ چکا ہوں۔ یہ دنیا کو کہتا کچھ اور ہے اور کرتا کچھ اور ہے۔ مطلب آپ خود دیکھ لینا کہ اسی بیان کے بعد ہو سکتا ہے کہ یہ ایران پر کوئی نیا حملہ کر دے، کوئی نیا آپریشن شروع کر دے، یا پھر دوبارہ سے سیز فائر کو توڑ دے۔ اس بندے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ ٹوٹلی انپریڈکٹیبل ہے، اور یہ اس طرح کے بیانات جان بوجھ کر اس لیے دیتا ہے کیونکہ یہ خود بھی ایک بزنس مین ہے۔ اس طرح کے بیان دے کر یہ عالمی مارکیٹ کو ہلاتا ہے اور پھر اس سے پروفٹ کماتا ہے۔ پر دوسری طرف سچ یہ بھی ہے کہ اس کو سمجھ آ چکا ہے کہ نیتن یاہو نے اس کو بھی دھوکہ دیا ہے۔ مطلب اپنی جنگ کے اندر امریکہ کو دھکیل کر خود پیچھے ہو گیا ہے، اور اس وقت وہ جو کچھ بھی فیس کر رہا ہے اسرائیل کی وجہ سے فیس کر رہا ہے۔ اسٹریٹ آف ہرمز کے بلاک ہونے سے دنیا پینک میں جا رہی ہے، ہر کوئی ان کو جنگ کے لیے بلیم کر رہا ہے۔ یونائٹڈ نیشن کے زیادہ تر ملک اس کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں۔ اسپین، جرمنی، ناروے جیسے ملک سب باغی ہوتے جا رہے ہیں، ان کے ہتھیار آلموسٹ ختم ہو چکے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے ملک کے اندر مہنگائی، انفلیشن بڑھتی جا رہی ہے، جابس جاتی جا رہی ہیں، اسٹاک مارکیٹ مسلسل گر رہی ہے، ڈالر ڈی ویلیو ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ امریکن عوام کا غصہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ اور اسی فرسٹریشن کے اندر جب امریکہ اس جنگ سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈ ہی رہا ہوتا ہے مذاکرات کے ذریعے، تو آلموسٹ مذاکرات کافی حد تک کامیاب بھی ہونے والے ہوتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ اسی سیز فائر کے دوران ایران کے سب سے امپورٹنٹ آئلینڈ جہاں سے اس کی 90% آئل کی سپلائی ہوتی ہے اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ مطلب ایران کا خرگ آئلینڈ جہاں سے وہ اپنی ملٹری سپلائی اور اسٹیٹ آف ہرمز کو ڈائریکٹلی کنٹرول کرتا ہے۔ خبروں میں آ رہا ہے کہ امریکہ نے یہاں پر موجود ایران کے ایک ملٹری بیس اور ٹاور کو تباہ کر دیا ہے تاکہ ایران اسٹیٹ آف ہرمز کو دوبارہ بند نہ کر سکے۔ اور سیز فائر کے چلتے ہوئے ایران پر اس قدر بڑے حملے کے بعد ایران نے صاف کہہ دیا ہے کہ اب ان کو امریکہ پر رتی برابر بھی بھروسہ نہیں ہے، اب ان سے مذاکرات کرنا تو دور کی بات۔ اور دوسرا سونے پہ سہاگا کہ ابھی یہ سیز فائر اور مذاکرات کی باتیں چل ہی رہی تھی کہ ناجائز ریاست نے اس سیز فائر کو توڑتے ہوئے ویسٹرن بیروت یعنی لبنان کے کیپٹل پر حملہ کر دیا، اور اس کے بعد خبروں میں آتا ہے کہ ٹرمپ نے نیتن یاہو کو باقاعدہ فون کر کے نہ صرف گالیاں دی ہیں بلکہ اس کو باقاعدہ پاگل شخص کہا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ آج اگر میں نہ ہوتا تو ایران تمہیں تباہ کر دیتا اور تم خود اس وقت جیل میں ہوتے۔ مطلب گل ود گئی ہے بشیرے، کیونکہ خود غرضی کے اندر اس نے امریکہ کو بھی دھوکہ دے دیا ہے۔ دیکھیں اب صورتحال یہ ہے کہ امریکہ یہ قبول ہی نہیں کر پا رہا کہ سپر پاور ہوتے ہوئے وہ یہ جنگ ہار چکا ہے، کیونکہ اس کا کوئی بھی مقصد پورا نہیں ہوا۔ مطلب آپ خود دیکھ لیں کہ نہ تو وہ ایران کی یورینیم سائٹس کو تباہ کر پایا، نہ اس کا انریچ یورینیم حاصل کر پایا، نہ اسٹیٹ آف ہرمز کو کھلوا پایا، نہ ایران کی ملٹری کو ڈرون سائٹس کو تباہ کر پایا۔ الٹا ایران نے اسٹیٹ آف ہرمز کے بعد یمن کی مدد سے باب المندب اسٹیٹ کو بھی بند کرنے کی دھمکی دے دی ہے، کیونکہ عرب ملک کسی نہ کسی طرح سے اس راستے سے آئل بیچ کر سانس لے رہے تھے، اور وہ راستہ بھی بند ہونے والا ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ اس جنگ نے پوری دنیا کی اکانومیکل کیا حالت کر دی ہے کہ پوری دنیا کے اندر لاک ڈاؤن ہے، پینک ہے، اور اگر یہ بھی اسٹیٹ بند ہو جاتی ہے تو دنیا کا کون سا ملک ہے جو کہ اس سے بچ جائے گا؟ اور یاد رکھیں کہ ایران لگاتار 6 مہینے تک لڑ سکتا ہے، ہر روز 300 میزائل مار سکتا ہے۔ سوچیں کیا یہ دنیا افورڈ کر سکتی ہے؟ اب ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ایران کے ساتھ سیز فائر توڑی جائے، ایران کے دل یعنی اس کے خرگ آئلینڈ پر حملہ ہو، لبنان کے اندر سیز فائر کو توڑا جائے اور ایران بالکل اس حملے کے بعد خاموش بیٹھ جائے۔
مطلب اس کے آئلینڈ پر حملہ نہیں ہوا، لبنان پر حملہ نہیں ہوا، بلکہ اس کے دل پر حملہ ہوا ہے، اس کی لائف لائن پر حملہ ہوا ہے۔ اس لیے اس نے اب یہ سوچ لیا ہے کہ اب اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی بجائے وہ پورا کا پورا پہاڑ اٹھا کر پھینکے گا۔ اور اسی حملے کے بعد اس نے فوراً سے کویت اور بحرین پر ڈرونز اور میزائلوں سے حملہ کر دیا، جن کی ایئر بیس سے ایران پر حملہ ہوا تھا۔ ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کویت کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایک میزائل گرا، جس کے اندر ایک ٹرمینل اس کا پوری طرح سے تباہ ہو گیا اور لوگوں کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں۔ پر ایران کا اس پر یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ یہ میزائل انہوں نے نہیں مارا، بلکہ خود کویت کے اندر لگے ہوئے امریکن میزائل جس کا نام پیٹریوٹ میزائل ہے، جو کہ ڈیفنس کے طور پر یعنی انٹرسیپٹ کے لیے نکلا تھا، وہ غلطی سے مال فنکشن کی وجہ سے خود ہی جا کر ایئرپورٹ پر لگا تاکہ اس کا الزام ایران پر ڈال سکے، یا پھر یہ بھی پاسبل ہے کہ یہ امریکن ڈرون ہو۔ ایران کا کہنا ہے کہ ہم نے صرف اس ایئرپورٹ کے ساتھ موجود امریکن انٹیلیجنس اڈے کو ٹارگٹ کیا تھا، جو کہ ایئرپورٹ کے بالکل پاس ہی ہے۔ اور دوسری بات، ایران یہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ حملہ رات کے ٹائم کیا تھا، لیکن جو فوٹیج دکھائی گئی ہے جس کے اندر ایئرپورٹ کو تباہ ہوتے دکھایا گیا، یہ دن کا ٹائم ہے، اور اس چیز سے یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی فالس فلیگ آپریشن ہے، صرف ہم پر الزام ڈالنے کے لیے۔ اس کے بعد اگلی خبر یہ ہے کہ ایران رشیا کے استعمال شدہ فائٹر جیٹ خرید رہا ہے، جو کہ اس نے اپنی اسکواڈرن سے ہٹا دیے ہیں، اور ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ 2027 تک ایران کو یہ فائٹر جیٹ مل بھی جائیں گے۔ اور سب سے زیادہ شاکنگ بات آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہے، کہ کھلے عام ایران نے پاکستان کو یہ بتا دیا ہے کہ ہاں ہمارے پاس نیوکلیئر میزائل ہیں اور ہم ان کو استعمال بھی کر سکتے ہیں، تاکہ تم ہماری یہ بات ٹرمپ تک پہنچا دو۔ اور اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ کا رویہ دن بدن اگریسر سے ہٹ کر ڈیل کرنے والے کے طور پر سامنے آ رہا ہے۔ اور اب تو ٹرمپ نے یہ تک کہہ دیا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ انرچ یورینیم بے شک تم ہم لوگوں کو نہ دو، لیکن جن لوگوں پر تمہیں اعتبار ہے جیسا کہ رشیا اور چائنا، بے شک ان کو دے دو تاکہ وہ اس کو ڈسٹرائے کر دیں۔ یا پھر ایک اور آپشن ہے کہ IAEA کے سامنے تم اس کو خود ڈسٹرائے کر دو، ہمیں بے شک نہ دو۔ پر ایران نے اس پر جواب دیا ہے کہ یہ ہمارے ملٹری اثاثے کی طرح، ہماری زمین کی طرح ہمارا ایک اثاثہ ہے، اس پر کوئی بات ہی نہیں ہوگی، ڈیل کرنا تو دور کی بات۔ اور نیوز کے اندر بھی کنفرم ہو کر یہ بات چھپ چکی ہے کہ ٹرمپ نے خود اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ ہاں ہمیں پتہ ہے کہ ایران کے پاس نیوکلیئر ہتھیار موجود ہیں۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ اس صورتحال کے اندر امریکہ کرے تو کیا کرے، کیونکہ ہار مانتا ہے تو دنیا کے اندر اس کا پشپا والا امیج ختم ہو جاتا ہے، اور اگر نہیں مانتا تو اکانومی اور عزت دونوں جاتی ہیں، اور جب بھی وہ بیچارہ ذلت سے نکلنے لگتا ہے تو نیتن یاہو اس کو پھر بسا دیتا ہے۔ اور اس وقت ناجائز ریاست کے اندر یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ ہمیں اپنے فیصلے خود کرنے چاہیے، نہ کہ ٹرمپ سے پوچھ کر۔ اور کیا آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہی نیتن یاہو اور ٹرمپ کی یہ تلخ کلامی ہوئی ہے فون پر، تو اگلے ہی دن ایک ریزولوشن کے اندر ٹرمپ کے جنگی اختیارات کو محدود کرنے کا بل بھی پاس ہو گیا۔ دیکھیں، سچی بات یہ ہے کہ دنیا میں اگر اس ناجائز ریاست کو کوئی ملک روک سکتا تھا تو وہ صرف اور صرف امریکہ ہی تھا۔ اب آپ سوچیں گے کہ میں یہ کیا بات کر رہا ہوں، میں یہ کیا بول رہا ہوں۔ جی ہاں، بات یہ ہے کہ اگر ٹرمپ کی جگہ کوئی بھی ایسا امریکی صدر آ جاتا جو کہ اس ناجائز ریاست کا مخالف ہوتا تو اس ملک کا سروائیو کرنا مشکل تھا، اور اسی لیے اس سے پہلے اس نے اپنے تمام ملٹری ریسورسز کو بچا کر امریکہ کے ریسورسز اس کی اکانومی کو تباہی کی طرف دھکیل دیا، اور دوسری طرف سے ایران کو بھی کمزور کر دیا، گلف ریاستوں کو بھی بالکل ان کے سروائیول تک پہنچا دیا۔ مطلب آپ غور کریں کہ ہر طرف سے اس نے اپنے لیے خطرہ ختم کر لیا، کیونکہ اس کے دشمن آپس میں لڑ کر کمزور ہو چکے ہیں، لیکن وہ اس جنگ کے اندر بیک فٹ پر ہے۔ اور اس وقت آپ غور کریں کہ وہ کیا کر رہا ہے، یعنی لبنان کے کیپٹل پر حملے کر رہا ہے۔ جی ہاں، وہی لبنان جو کہ گریٹر ناجائز ریاست کا حصہ ہے، اور میں نام اس لیے نہیں لے رہا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل یوٹیوب اس طرح کی سینسیٹیو ویڈیوز کو ریچ بالکل نہیں دے رہا، اور آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کسی بھی ملک کے کیپٹل پر حملہ کرنے کا مطلب ہے کہ اس ملک پر قبضہ کرنا، اور لبنان کے شہر بیروت پر حملہ کرنے کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کچھ اسی دجال مسیح کی آمد کے لیے ہو رہا ہے۔ اور اگر میری بات پر یقین نہ ہو تو اس بندے کی یہ سٹیٹمنٹ سن لیں، اور یہ سٹیٹمنٹ میڈیا پر ریکارڈڈ ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اس بندے کا نام ہے جوناتھن پولارڈ۔ اب ویسے تو یہ بندہ امریکہ میں پیدا ہوا تھا، لیکن ساری زندگی یہ ناجائز ریاست کے جاسوس کے طور پر کام کرتا رہا، اور اس وقت یہ ناجائز ریاست کا پولیٹیشین ہے۔ اس نے صاف الفاظ کے اندر یہ کہا ہے کہ ہم ایران پر نیوکلیئر ہتھیار چلانے کے لیے تیار ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ایران کو صاف کرنے کے بعد ہمیں ترکی اور مصر پر حملہ کرنا ہے، اور سب لوگوں کو پتہ ہے کہ انہوں نے یہ کیوں کرنا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے گریٹر ناجائز ریاست بنانی ہے۔ کیونکہ آپ ذرا غور کریں کہ ان لوگوں کو بحرین، کویت، UAE وغیرہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے جہاں پر امریکن بیسز پہلے سے موجود ہیں۔ تو آپ ذرا مجھے سوچ کر بتائیں کہ کیا ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ ایران کے ساتھ یہ ناجائز ریاست کوئی سیز فائر امریکہ کی ہونے دے گی؟ ناممکن۔ پر دوسری طرف ان عرب ملکوں کو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ان کو کس طرح سے بیوقوف بنایا گیا ہے۔ پہلے ان کی سیکیورٹی کے نام پر امریکہ نے ان سے اربوں ڈالر کے معاہدے کر کے ان کے پیسے کو لوٹا،
اور پھر انہی کے گھر میں بیسز بنا کر پورے مڈل ایسٹ کو کنٹرول کیا، اور اب ان کے سب سے بڑے انکم سورس یعنی تیل کی دولت کو ان لوگوں کو ایران کے ساتھ جنگ کے اندر گھسیٹ کر تباہ کروا رہا ہے، تاکہ وہ مستقبل کے اندر اپنا تیل بیچ سکے، کیونکہ اس کی اکانومی اسی پر ڈیپینڈ کرے گی مستقبل میں، پیٹرول کے لیے نہیں بلکہ انرجی کے لیے، کیونکہ مستقبل کے اندر پیٹرول کی بجائے ہم الیکٹرک گاڑیاں روڈ پر بہت جلدی دیکھنے والے ہیں۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ امریکہ اس جنگ کے اندر رہ کر بھی ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھا ہے جہاں پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا، پر دوسری طرف امریکہ اور ناجائز ریاست کے ہر حملے کے بعد یہ عرب ملک تباہ ہوتے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایران بھی کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ کتنی بڑی گیم چل رہی ہے کہ یہ ناجائز ریاست بھی یہی چاہتی تھی، کیونکہ اسے کمزوروں پر حملہ کرنے کی عادت ہے جو کہ اپنا ڈیفنس نہ کر سکے، اور ان عرب ملکوں کی بے وقوفی نے ان کو یہ موقع دے دیا ہے، کیونکہ عرب ملک بھی کمزور ہو چکے ہیں اور ایران بھی۔ مارکو روبیو اور ٹرمپ نے خود یہ کہہ رکھا ہے کہ ایران جنگ کے اندر UAE، بحرین، کویت جیسے ملکوں نے ہمارا پورا ساتھ دیا، اور اس وقت بھی آپ جانتے ہیں کہ جو حملہ ایران کے خرگ آئلینڈ پر ہوا تھا وہ دراصل کویت کے ایئر بیس سے ہوا تھا۔ مطلب آسان الفاظ کے اندر آج یہ جنگ عرب، ناجائز ریاست، امریکہ، صومالی لینڈ، آذربائیجان، یورپ کے کچھ ملک، ان سب کی مل کر ایران، چائنا اور رشیا کے ساتھ جنگ ہے۔ لیکن سچ یہ ہے کہ قصور ان لوگوں کا نہیں ہے کہ وہ بہت ہی شاطر، چال باز اور ٹیکنالوجی کے اندر بہت زیادہ ایڈوانس ہیں، بلکہ قصور ہم لوگوں کا ہے کہ ہمارے مسلم حکمران کتنے ناسمجھ اور بے وقوف ہیں، جو کہ بلی کو دودھ کی نگرانی پر بٹھا کر خود کو محفوظ سمجھتے تھے۔ اگر ایک بار انہی سب مسلم ملکوں کے حکمرانوں نے مل کر ایک پیج پر کھڑے ہو کر فلسطین کے لیے سٹینڈ لیا ہوتا، ان کو بائیکاٹ کیا ہوتا، تو آج پوری مسلم امت کا یہ حال نہ ہوتا۔ اللہ کا عذاب بھی لوگوں پر تب آتا ہے جب وہ کوئی گناہ واقعی میں کر لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج ہم لوگوں کی یہ حالت ہے تو دراصل یہ ہمارے خود کے فیصلوں کا نتیجہ ہے، اور اگر ابھی بھی ہمیں یہ سمجھ نہ آئی تو شاید کچھ ہی سالوں کے اندر ہمارے لیے واپسی کا راستہ بھی بند ہو چکا ہوگا۔ باقی آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔